جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. ڈاکٹر صاحبہ میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ شیطان کی کیا قائم اور عزائم ہے، ذرا وضاحت فرمائیے گا. شیطان کے کیا کام اور عزائم ہیں، شیطان کے کیا ہتھ کنڈے ہیں. شیطان تو سردار ہوتا ہے، پھر اس کی پوری فوج ہے، اس کے چیلے ہوتے ہیں، اسے وہ روز رپورٹ لیتا ہے، اور ہمیں پتہ ہے اس نے اللہ سے وعدہ لیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نساء کی آیت نمبر 118 میں کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لعنہ اللہ وقال لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. جس کو اللہ نے لعنت زدہ کر دیا، یعنی وہ اس شیطان کے اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ لے کر رہوں گا. آیت نمبر 119 میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا، وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، میں انہیں حکم دوں گا کہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے. اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنا ولی و سرپرست بنا لیا، وہ سری نقصان میں پڑ گیا. ٹھیک ہے، یہ شیطان کا وعدہ تھا جو اس نے اللہ سے کہا تھا. اب دیکھ لیتے ہیں ہم کہ اس کا مطلب کیا اصل میں، کیا اللہ تعالیٰ اس میں سمجھا رہے ہیں، کیا تفسیر ہے اس کی. شیطان نے کہا میں ان کے اوقات میں، انسان کے اوقات میں، ان کی محنتوں میں، کوششوں میں، ان کی قوتوں میں، پاورز میں، ان کی قابلیتوں میں، ان کے ٹیلنٹس میں، ان کے مال میں، ان کی رزق میں، ان کی اولاد میں اپنا حصہ لگاؤں گا، اپنا حصہ شامل کروں گا، ان کو فریب دے کر ایسے نچاؤں گا کہ وہ ان ساری چیزوں کا ایک حصہ جو ہے میری راہ میں صرف کر دیں گے. مثال میں آپ کو بتاتی ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دن اور رات کے اذکار کہے ہیں، صبح کے اور شام کے. ٹھیک ہے، اس کے مصنون اذکار ہیں جو دعائیں ہوتی ہیں، اس سے ہمیں پروٹیکشن ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی. پناہ میں ہم آتے ہیں، شیطان کی پروٹیکشن ہمیں ملتی ہے شیطان کے ہتھ کنڈوں سے. تو ہمیں اللہ فرشتے بھیج دیتے ہیں ہماری حفاظت کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے آپ کو بات بتائی کہ یہ اس کے اندر بہت ساری پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی دعائیں جو ہمیں ازبر ہونی چاہیے. کسی دن ہم اس پہ بھی کوئی کلپ بنا لیں گے اللہ نے چاہا تو ورنہ آیت الکرسی ہو گئی، سورہ فلق، سورہ ناس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، استغفار، اور چھوٹی چھوٹی بہت پیاری دعائیں ہیں جو ہم پڑھیں تو اللہ کی پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں. جب ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں نا، بسم اللہ نہیں پڑھتے، جو کہ ہم اکثر بھول جاتے ہیں. واش روم جاتے ہیں ہم اس کی دعا نہیں پڑھتے. شیطان ہمارے ساتھ بیس پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے پوری اپنی فوج کے ساتھ. کھانے میں برکت کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے. جی آئی ایم سوری، مجھے حیا بھی آتی کہتے ہوئے، لیکن واش روم جب ہم جاتے ہیں، جب ہم دعا نہیں پڑھتے، ہم بھول جاتے ہیں. انشاءاللہ ہم لوگ یاد رکھیں گے. تو the shaitans and the jinns, they can see you. اب جب دعا پڑھتے ہیں they become blind, they cannot see you. اس لیے آپ کے اوپر حملے جو ہے نا ان کے نہیں ہو سکتے، جو بری چیزیں ان کی طرف سے ہوتی ہیں. تو شیطان کی چالیں کیا ہے؟ وسوسہ ڈالنا، برائی کو خوشنما دکھانا، بے حیائی کی اشاعت کرنا، ہے نا. ایک سلیو لیس میں کوئی لڑکی ہے بڑی خوبصورت ہے، بے پردہ لڑکی ہے بہت خوبصورت نظر آتی ہے، پردے والی کو تو کوئی کہے گا اس کے اندر کیا، ان میں کیا میں اٹریکشن ہے. فیملی پلاننگ ہو گئی، جینڈر چینج جو ہو رہا ہے آج کل، 72 سے اوپر جینڈرز بن گئے ہیں. ہوموسیکشوالٹی ہے، سروگیٹ مدرز ہے، کلوننگ ہے، کلرڈ لینسز ہیں. یہ ساری وہ چیزیں جن کی اجازت نہیں ہے، جو ویسٹ میں ڈیز منائے جا رہے ہیں.
ہیلووینز ہیں, ویلنٹائنز آپ سب کو پتہ ہی ہے. آرٹسٹ میک اپ ہوتا ہے جس کے اندر پورا چینج کر دیتے ہیں, اس میں ایک عجیب عجیب وہ کر کے نا, اس کی ٹریننگ لوگ لیتے ہیں. لیٹ می ویری اوپن, if you allow me, let me be very open about it. Permanent makeup, hair wigs, hair extensions, wearing rings all over the body, dog cats get up lifestyle is in vogue in West these days. اللہ ہمارے ملک اور مسلمانوں کو اس سے بچا کے رکھے. وائٹننگ انجیکشنز, اللہ نے تو وائٹ نہیں بنایا تو تم کو گورا ہونے کی کیا تکلیف ہے, ٹھیک ہے. بعد میں جب لیور ڈیمیج ہو جاتا ہے تو پھر آتے ہیں روتے ہوئے. پلاسٹک سرجری ٹو چینج فیچرز only for beautification purposes. Rest in case of accidents or other purpose or any deformity, I say that's okay, right? But only for beautification purposes, that's not allowed because there is no end to it, right? کہ آپ پھر فطرت سے دور بھاگی چاہ رہے ہیں. Then یہ اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. I'm pointing out few. Illegal relationships, haram relationships, explicit media material, گناہ کان کے, آنکھوں کے, ہاتھ کے, زبان کے, شرک بدعات میں الجھا دینا, پیری مریدی پہ, فلانے شخص سے پوچھنا کہ میرے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے تو کیا یہ کیوں ہو رہا ہے. تو اگر اس کے بھی اینڈ میں بہت زیادہ چلے جاتے ہیں تو ایک دوسری اینڈ ہو جاتی ہے. آپ کسی سے دعا کے لیے تو کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کو اللہ سمجھنا اور اس کو اللہ کے اختیارات میں شامل کرنا یہ ایک دوسرا راستہ ہو جاتا ہے جس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ. اگلے ایپیسوڈ کے لیے ہمارے ساتھ رہے گا. تب تک کے لیے مجھے اور ڈاکٹر نشابہ کو دیں اجازت. اللہ حافظ. جمال الوجود بذكر الإله